پنجتن 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 امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کا ملارا رہنما، حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین، معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا، ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ، ہر دم پکارو، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ، لا ملے اب کی محبت کا خزینہ، یا ہمیشہ آپ کے دربار میں حاضر رہوں آقا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیشہ آپ کے دربار میں حاضر رہوں آقا، مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ، یا رسول اللہ مدینے سے جدائی ہو کبھی نہ، یا رسول اللہ میرے احباب بھی حاضر ہو آقا آپ کے در پر۔ یہ بات ہے سرکار کے بلانے کی، یہ کوئی پیسے پوسے کی گل کوئی نہیں، یہ تو سرکار کے بلاوے کی بات ہے۔ جدو سرکار دا بلاوا آ جائے تو پھر پتہ بھی نہیں لگتا پیسے کتھوں آ رہے ہیں۔ میرے احباب بھی حاضر ہوگا آپ کے در پر، یہی ہے آرزو میری درینہ، یا اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اب کوئی سرکار کی راہ میں پڑا ہو تو پھر سرکار کیوں نہیں آتے؟ مہربانی فرماتے ہیں، ہم بلا تو نہیں سکتے، ہم تو کمینے لوگ ہیں، بلا تو نہیں سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم سرکار کو یہ تو عرض نہیں کر سکتے کہ حضور آؤ، یہ تو انہوں دی مرضی ہو آن یا نہ آن جویں کر لیں۔ تو یہ تو یقین تو ہونا چاہیے، جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے، جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے، جب ان کا ماننے والا ہو جاتا ہے، جب ان کو مان لیا جائے تو پھر سرکار کہتے ہیں ابو بکر تیرا دروازہ تو پھر میرا ہی دروازہ ہے نا۔ جیسے مرضی سرکار جائیں، ان کے گھر میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور پھر کبھی جناب فاروق اعظم کے بعد، اور کبھی عثمان غنی، اور کبھی سلیمان فارسی کے محل میں جاتے ہیں، ان کے باغ میں جاتے ہیں، کبھی حضرت انس کے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ محبت ہے نا۔ تو کبھی مولا علی کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں فاطمہ تیرا باپ آیا ہے، سنا کیا حال ہے؟ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ تو شان ہے، سرکار کی شان ہے، سرکار کی بات ہے کہ اپنے گھر بھی جان دے، سرکار دی شان نہیں بڑیاں بلا۔ آج کوئی پیر آ جائے تو اس گھر دیاں شاناں اچھیاں ہو جاندیاں نے، ہے جی، پیر آئے تو شان اچھی ہو جائے، تو جے فرید آئے کمال ہے۔
جو فرید آئے تو شان اونچی ہو جائے، تو معین آئے تو پھر شان اونچی ہو جائے، تو پھر معین سے بڑھ کر یا علی آئے تو پھر شانوں سے بھی بڑھ جائے، تو جتنے علی کھلوتے ہوں تو سرکار آ جانا ہے۔ کمال ہے کہ سرکار پاک کی شان اطہر۔ ہم تو سرکار کے مدینے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے دل بر وہاں رہتے ہیں، سرکار وہاں رہتے ہیں، سرکار وہاں سے پیار کرتے ہیں، وہاں مہربانی ہے، اور ہر دم سرکار اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے۔ تو یہ کیوں نہ کہے یقیناً آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دیکھیں نا، حضرت عاشق رسول حضرت ویسے کرنی کا رتبہ اپنا ہے، حضرت سعدی کا رتبہ اپنا ہے، کہ سرکار آ کر کہہ رہے سعدی لکھو تو صحیح کیا لکھنا ہے، تو فرمایا حضور بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ حسن الجمیع صالح۔ 40 دن قلم پکڑ کر حضرت سعدی بیٹھے رہے، آگے سے لفظ ہی نہیں مل رہا، تو میرے آقا نے فرمایا اگے بھی تو بولنا، فرمایا حضور اگے تو مینوں آ ہی نہیں رہا، فرمایا انہیں ہی لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ پورا درود شریف ہے، جڑے لب مصطفیٰ سے بات نکلے پورا ہے، صلو علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ تے میرے اتے بھی درود پڑھ تو میری آل تے بھی پڑھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا درود نہ پڑھیا کرو، میری آل تے درود جب تک نہ پڑھو اس وقت درود نہیں، آپ نے آل پر درود پڑھے۔ پتہ لگا جیڑا پتران اور پیار کرتا ہے نا وہی وڈ کے پیار مندے نے، تو جے کہن نہیں پیر صاحب چنگے نے تو بابے ہوری چنگے نہیں، پیر صاحب چنگے نہیں، حضرت صاحب چنگے نے، انہوں نے بچے جڑے نا ذرا تے گل تے ختم ہو گئی۔ تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا نے فرمایا جیڑا میرے حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا میرے حسین سے پیار کرو، جب حسین سے پیار کرو گے تو میں خود پیار کروں گا۔ پھر دیکھیں آپ نے حدیث بھی بیان فرما دی، حدیث سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، سنو منڈے، حسین منی وانا من حسین۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور تو حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں، اللہ پاک دی بارگاہ دی عرض کر رہے ہیں، پتہ ہے ہن نفلاں کتھے رہ گئیاں، نمازاں کتھے رہ گئیاں، تسبیحاں کتھے رہ گئیاں، شانہ کتھے رہ گئیاں۔ رتبے تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نام لیوا ہو جاؤ۔ شان تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے، نظام تو یہ ہے، برکت تو یہ ہے۔ ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ الا ان اولیاء، اللہ کہتا ہے میرے ولیوں سے پیار کرو، ولیوں سے پیار کرو۔ جی ولیوں سے پیار کیا جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں ملاں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی نبیوں کا ذکر کیا جائے تو عبادت ہوتی ہے، نبیوں کا ذکر، آدم پاک دا ذکر، نوح پاک دا ذکر، یوسف پاک دا ذکر، یعقوب پاک کا ذکر، اور جناب والا عیسیٰ پاک کا ذکر، موسیٰ پاک کا ذکر کیا جائے تو جناب والا عبادت ہوتی ہے، اور اگر شباز کلندر کا ذکر کیا جائے تو پھر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ گناہ مٹوڑے نے تو بابے ہل ٹور پو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، سرکار موجود تھے، صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی انوکھی گل سناؤ، میں گل سننا چاہنا۔ تو آپ نے فرمایا بات سنو، اے میرے صحابہ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، بغیر حساب ہی کوئی نہیں، حساب ہی کوئی نہیں پائی۔ تو گنی اظہر تو عالم من فقیر،
روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ علامہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ اگر یا اللہ تو میرا حساب لوے میں تو چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ اقبال کہہ رہا ہے اگر تو میرا حساب لوے میں پار نہیں لنگنا، تو جے میرا حساب لینا ضروری ہو جائے نا پھر حضور دیاں اکھیاں دے سامنے نہ لویں کتے میرے حساب دی وجہ تو انہاں نو شرمندگی نہ آ جاوے کہ کہ ہو جا میرا امتی ہے۔ اگر میرا حساب لینا میرے اتر رحمت کرنی تو چھپ کے رحمت کر چھڑی، حضور آن تے انہوں نے صدقے میں نو پار نگاہ چھڑی۔ کوئی بندہ دسو کہ اللہ ساڈا حساب لیتا اسی پار نہ سکتے ہیں جی ہو جائے ساڈے کام نے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے دسے۔ لیکن جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ میں ادھی گل کیتی ہے، ادھی اور سنو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بات تو ختم، فرمایا نہ بات ختم نہیں ہوئی، حدیثی سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو 70,000 اللہ نے بندے انٹر آف جنت کرنے نے نا، انہوں دا ہر فرد میری امت دا 70,000 بندہ ہاتھ نہ پھڑ کے جنت لے جائے گا۔ ایک کی ہویا حدیث ہی کہ 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب جنت، تے دوسرا وہ ہر بندہ جڑا 70,000 بندہ ہے نا وہ ہر بندہ 70,000 نو نال لے کے جائے گا۔ بولو تو صحیح، 70,000 نو نال لے کے جائے گا جی۔ 70,000 چلے گئے تو 70,000 نہ ہر بندے نہ 70 یہ 4 ارب تے 20 کروڑ بندہ بنتا ہے۔ جی 70,000 بندیاں دی بخشش دا عالم ہے تو حضور دی بخشش دا کی عالم ہوئے گا؟ کمال ہے نا۔ اب میں اولیاء کی طرف جا رہا ہوں، اولیاء کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پھر اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب تنہا ذکر کرو گے اللہ تو پہلے ہی تنہا ہے، وہ اللہ کا ذکر، اور اللہ کہتا ہے اے جبریل عرش پر اعلان کر دو شہباز قلندر میرا بندہ ہے۔ عرش پر اعلان کر، انہاں سارے نے دلوں دے وچ اعلان کر شہباز قلندر اللہ کا بندہ ہے، عثمان مروندی اللہ کا بندہ ہے۔ اب ان کو لے کر دنیا میں اتر جا اور دنیا کے دلوں میں ڈال دے شہباز قلندر اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ پیار والا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ عظمت والا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے دلوں میں ڈالا، آج 700 سال بعد ہمارے دلوں میں بھی اس کی محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ پہلے اللہ دے تو ہو جاؤ، اللہ سے تو محبت کرو۔ اب شہباز قلندر سے اگر ہمیں محبت ہے تو شہباز قلندر نے ہمیں نہیں آ کر کہا کہ جناب میرے دربار تے آؤ، یا میرے دربار تے آ کے تسی جناب والا ایتھے بہو ایتھے اللہ میں نہ۔ شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سید ہیں، حسینی خون ہیں۔ آپ دے والد ماجد حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین یہ گئے مولا حسین کی بارگاہ میں جناب والا سلام پیش کرنے، عرض کرنے، دربار تو سلام کرنے، وہاں پر استغاثہ کیا۔ استغاثہ کرتے کرتے نیند آ گئی، مولا حسین دے ابا جی خواب دے وچ آ گئے۔ فرمایا ابراہیم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا اور اس کا نام عثمان ہوگا۔ جب یہ بات آنکھ کھلی جلدی دیکھا میں مولا حسین کی بارگاہ میں، بڑا خوش ہوئے۔ اب پھر دعا کرنے لگے، دعا کرتے کرتے پھر اونگ آ گئی، پھر اونگ آئی تو حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین اونگ آئی تے مولا حسین پاک دی زیارت ہوئی۔ قسمت نہیں جناب بابے دی، حالے پتر پیدا ہونا ہے، حالے پتر اچھی بولو پتر پیدا ہونا ہے۔
ہیں پہلے ہی بشارتاں. تو جب حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین نے آنکھ بند کی, نیند آئی, مولا حسین کا دیدار ہوا, فرمایا ابا جی نے جدی بشارت دیتی ہے نا, نام ہوتا عثمان ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ پیغام ہے ایک ابراہیم ہے جیڑا شہباز اللہ نے منو دیتا ہے نا, میں تینوں عطا فرما دیتا ہے. یہ ابھی آپ سیرت کو بیان کر رہے ہیں, سیرت کو بیان کریں. حضرت شہباز قلندر کی محبتیں مل رہی ہیں, والد کریم کا نظام بنا, کرم ہوا, رب نے سونا پتر عطا فرمایا. جب پتر عطا ہوا, نظام بنا, کرم ہوا, کرم کی انتہا ہوئی, پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ابراہیم کبیر الدین کے ہاں شہزادہ پیش کیا, شہزادہ آیا, خدا کی قسم ان کے گھر میں نور ہی نور ہو گیا, محبتیں ہی محبتیں ہو گئی, پیار ہی پیار ہوا, نظام ہی نظام ہوا. آج ہم حالانکہ ان کی جناب شان و شوکت سے ماورا ہیں, جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے. حضرت شہباز قلندر کی جو سیرت ہمیں نظر آ رہی ہے یا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ یہ چیز نہیں ہے. آپ خود جا کے مطالعہ کریں, آپ خود جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ اللہ کا ولی, یہ عثمان مروندی, آذربائیجان کے ساتھ ایک علاقہ ہے مرواند, یہ حضرت ابراہیم کبیر الدین وہاں کے رہنے والے تھے. تو حضرت شہباز قلندر کا اس رات جب آپ کی وہاں پر ولادت ہوئی تو آ کر لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا, فرمایا رب نے مینوں ایڈا سونا پتر پیدا کیتا ہے, میں جوں جوں ویکھدا جانا میرا دل اودے والے ڈولدا ڈولدا جا رہا ہے, شروع سے لے کر اینڈ تک. پھر ادھر سے آپ نے یعنی آپ کے والد کریم کا دور گزرا, آپ جوانی آئے, نظام بنا اور علم پڑھا. جاہل پیر دا نا شہباز قلندر نہیں, داڑھی لوان والے پیر دا نا شہباز قلندر نہیں, سیر تو ٹوپیاں لا کے دستاراں سٹ کے تے ملنگ بنن والے دا نا شہباز قلندر نہیں. ساری زندگی آپ نے دستار نہیں اتاری, ساری زندگی آپ نے آنکھ اٹھا کر کسی بندے کے عیب کی تلاشی نہیں کی, اساتذہ اکرام سے پڑھے, قرآن پاک حفظ کیا, درس نظامی مکمل کی, اپنے والد کریم کی سجادگی میں بیٹھے اور ان کے مریدین سے محبت کی, پھر ان کی اولادیں آگے آپ سے پڑھنے آئیں. 25 سال تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا, اور پھر ادھر سے ہجرت کی, 7 میں آ گئے. 7 میں کیوں آئے؟ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے, یعنی سیر کرنے واسطے نہیں آئے, اسلام دی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. آج کنا مشکل ہے, کسی نو گل کر کے ویکھ لو تیرے سر تے ٹوپی کیوں نہیں, اگوں نال ہی بولے گا ٹوپی تو بغیر نماز نہیں ہوندی, جے ہوندی ہوندی تے میں تینوں کیوں کہندا. جس دور میں کپڑا نہیں تھا اس دور میں تو لوگ کپڑا باندھتے تھے, ہن رلن ڈیا کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. حدیث شریف سنو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, جیڑا بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے نا اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اگر دستار بن کے پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. آج کتنا مشکل ہے یہ سر پر ٹوپی ڈالنا. 70,000 دا 2 لاکھ دا موبائل اسی رکھ دے, ساڈی جیب پاری نہیں ہوندی, تے جے کیا ٹوپی نہیں پائی, بھول گیا جی, میں بس جلدی نہ نکل آیا جی. تو کیوں نکلے جلدی نہ, تینوں کنے کیا جلدی نہ, تو آرام نہ اپنے پہلے کپڑا ہولیا صحیح کر. میں مسلمان ہاں, میں نماز پڑھن چلا, میں جمعہ پڑھن چلا, میں اپنے آپ نو ٹھیک ٹھاک کرا تاکہ دنیا آندیا مینوں ویکھے آج جمعہ پڑھن جا رہا ہے, ہن جمعہ پڑھ کے واپس جا رہا ہے, دنیا نو پتہ لگنا چاہیے جناب اے وہ بندہ ہے جن نے کدی جمعہ نہیں چھڈیا تے جمعے دا ہولیا بھی بناوندا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے علاقوں میں دیکھے, کدی ویکھیا کہ کسی نے داڑھی منڈا ہوئے تے انہوں نے کہا تم اج تو بس ساڈا امام ہے,
बोलो बोलो बोलो, सियाने तो सारे बोलो तो सही। क्यों कि नमाज नहीं पढ़ा सकता दाढ़ी मुंडा? पढ़ा सकता है ना, पढ़ा सकता है, दाढ़ी मुंडा पढ़ा सकता है नमाज। अगर कोई दाढ़ी वाला ना होवे, उन्हें नमाज आंदी होवे, उन्हें नमाज सीखी होवे, वो नमाज पढ़ा सकता है। क्यों नहीं पढ़ा सकता? मैं कह रहा पढ़ा सकता है। जे कोई दाढ़ी श्री वाला नहीं होवे, इमामा बने, पढ़ा सकता है नमाज। क्यों नहीं पढ़ा सकता? लेकिन अगर हुलिया होवे, पूरा दाढ़ी शरीफ होवे, टोपी पहनी होवे, कपड़े सोहने होण, इमामा पाया होवे, ते मुक्तदी अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़े, ओनू 70 नमाज़ां दा सवाब इमामा पा के, ते जेड़ा अगे खलोता है ओनू कितनियां नमाज़ां दा सवाब होएगा। लेकिन आज असी वो जनाब लोगों ने काम फड़ लिया, जिवें दा मर्जी आ जाओ, जिवें मर्जी आ जाओ। अज असी अपना एडा को बच्चा भी स्कूले दाखिल कराउण जाने ना, तो अगले कहते ना इत्थों दी वर्दी पा के आउणा है। बोलो तो सही, यही गल है ना। अल्लाह भी कहता है जिदों मेरे घर आना है ना, तो मेरी वर्दी पा के आना है। या अल्लाह तेरी वर्दी की है? पर मैं 2 चादर, एक चादर उत्ते ते एक चादर, बस आ 2 चादर ने, ताकि तेनों पता लग जाए कि मेरे घर आउण दा असूल है। एक बारी तू जिंदा होके आना, दूसरी बारी तू मर के आना, तो फिर भी 2 चादर ही पाउणियां ने उत्ते। असी गल समझ में आ रही है? ये औलिया अल्लाह, इन्हें कोई खौफ नहीं होता, इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। खौफ तो सानू निकम्मियां नूं, जो गुनाह ही इन्ने कर लै, हाए मैं मरना। ओ भाई तुसी दुनिया नूं सब कुछ समझ लिया। अब मुझे कल खबर मिली है यहाँ पर कोई एक बच्चा फौत हो गया, ये साथ ही कोई, मुझे कल खबर मिली है कि उसने दुकान बनानी थी और सामान रखकर आज उसने कहा चलो जुम्मे वाले दिन मैं इसका इफ्तिताह करूँगा, रात वो फौत हो गया। किसी को पता है कि मैं मर जाना सी? उन्होंने पता सी मैं मर जाना। पता नहीं ਉਹਦੇ बाप ते की होया होएगा, पता नहीं ਉਹਦੀ माँ ਦਾ की हाल होया होएगा, पता नहीं ਉਹਦੇ भरा ਦਾ की हाल होया होएगा। लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं। कोई गल नहीं जी, कोई गल, ओ कोई गल ते है ना भाईया। आ साडी आ लोग कहते जिंदगी एक बारी मिलती, मैं कहना रोजाना मिलती। साडा स्टैमिना ही गलत है, हमारा स्टैमिना ही गलत है। जिंदगी कितनी बारी मिलती है? आ लोग कहते एक बारी मिलती है। ओ भाई नहीं, मौत एक दिन मिलेगी, जिंदगी तो रोजाना मिल रही है। अख खुली है तो बैठे हुए हैं ना, तो ये अख ही ना खुले तो फिर कहां से बैठना था? ये औलिया अल्लाह हमें बतलाते हैं, अल्लाह के बंदो सीधे रास्ते पर चलो। हजरत शहबाज कलंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 580 हिजरी में आज़रबाईजान आप पैदा हुए, और यार अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया, बड़े से बड़े मुफ्ती भी आपके पास आकर बैठते, आप निगाहे वली से उनकी किस्मत चेंज फरमा दिया करते थे। हजरत शहबाज कलंदर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे अपने दोस्तों पर बड़ा फख्र है। एक दोस्त है हजरत जलालुद्दीन ओची, दूसरे दोस्त है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, और तीसरे दोस्त है बाबा फरीद। 3 दोस्त भी देखो कैसे। ओ भाई तेरे दोस्तों का मैनू नहीं पता तू कौन है, तू किहो जे दोस्त रखे ने। लेकिन हजरत उस्मान मरवंदी दे दोस्त का नाम फरीद है, जलालुद्दीन ओची है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी है। और आपने फरमाया हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी फरमाते थे, ओ प्यारे उस्मान, अल्लाह ने जरा तेरे उत्ते करम कीता है, तू हाथ दे विच रोड़ा भी रखे तो वह भी मोती बन जाता है। ऐ रोड़ा फड़दे ही मोती बन जाता है। वक़्त देखे उनका। तो एक मरतबा फरमाते हैं कि ये हज़रत शहबाज कलंदर और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत बाबा फरीद
اور حضرت سرکار سیدنا غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی. فرمایا یہ چاروں ایک جگہ پر موجود تھے, چاروں ایک جگہ پر موجود تھے. ذرا سنیے گا, چاروں ایک جگہ پر موجود, یہ یک دم حضرت شہباز قلندر غائب ہو گئے, جب غائب ہوا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا, یہ شہباز کدھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آئے, ایک بندے کا ہاتھ پکڑا ہوا, ہاتھ بڑھیا ہوا جی, وہ بندہ بھی آیا, اور جس نے آگے انہوں نے دیکھا ادھر فرید بیٹھے ہیں, ادھر یہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بیٹھے ہیں, ادھر جلال الدین اوچی بیٹھے, ادھر شہباز کا. وہ بندہ ان چاروں کو اکٹھا دیکھ کر بھی ہوش ہو گیا. ہاں میں کس محفل میں آ گیا. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا پتہ تو تانوں لگ گیا, پتہ تو تانوں لگ گیا. فرمایا نہیں میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. فرمایا یہ میرا مرید ہے, یہ کسی کام میں پھنس گیا تھا لیکن یہ مجرم نہیں تھا, وہ لوگ اسے پھانسی دینے لگے تھے, اس نے سیون کی طرح منہ کر کے کہا او بابا جی اگر مرید کر کے پھانسی چڑھانا سی تو مرید جو کیتا میرے ال ویکھو, میں اسے ویلے جا کے دا بازو بھر کے اتنے لے آیا ہوں. پیر مریداں دے سر تے رہندے ہیں, جویں مننا جی اوویں منو. انہیں کہا انہیں منو انہیں درد نہ پکاریا تو میں کیوں نہ ایدی کنا حاجت واسطے حاضر ہوندا, کیوں نہ جاندا میں. او بھائی آج بھی اللہ والے محبت کرتے ہیں, آج بھی اللہ والے پیار کرتے ہیں, آج بھی اللہ والے سنتے ہیں. حضرت سلطان باؤ نے نہیں کیا سن فریاد پیران دیا پیرا ہے, وہ سنتے ہیں تو انہوں نے کیا نا سن فریاد. انہیں کہا میری فریاد سنو, میں تو تواڈے بچیاں دے گھڑیاں چ پانی بھردا جی. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربانی کرے, مجھ پر بھی مہربانی کرے. مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ حضور 1:30 بجے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے ہی رکھو, اسی لیٹ ہو جانے ہیں. تو دوست جب آتے ہیں تو محبت سے آتے ہیں نا, تو کیوں نہ ہم اپنا تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے, پھر اللہ برکت دے گا تو پھر اگلے جمعے پھر بیان فرمائیں گے. تو ہم تیاری کریں, اپنی تیاری ہے بھائی, ایک دن جانا ہے, اپنی تیاری کریں. یہ مزے کی دنیا ختم ہو جانی ہے, یہ مزے کی دنیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میری طرف بھی نگاہ ڈالو. تو آپ نے فرمایا جی فرمائیے. فرمایا حضور قیامت کدو آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ یہ 1400 سال پہلے آکھا ہے. کہ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیاری کرنا کی تیاری کیتی ہو؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہنا ہے یا رسول اللہ میں تیاری تیوری کوئی نہیں کیتی, لیکن ایک ہے تواڈا چہرہ ویکھ کے نا اسی اپنے رب نو بھی دل چ رکھیا, تانوں بھی دل چ رکھیا ہویا ہے. یہ تواڈے کمالات, تواڈیاں محبتاں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ جس نے مجھے اور میرے رب کو دل میں رکھا ہے اس نے تو تیاری کی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت والی جنت عطا فرمائے گا. کمال تے ہے. کوئی حضور نال پیار کرو, حضور نال محبت کرو. جدو حضور نال پیار کرو گے آپ ہی ولیاں دی محبت تواڈے دلاں چ آ جائے گی. پجو نہ یہ مہنگائی بڑی ہے جی, وہ لٹ پی گئی جی, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, اتنا ہو گیا جی, میں جی اپنے بچیاں پیچھے مر گیا جی, بس جی میں بل دین تو مر گیا, میں جی اپنے گھر تو مر گیا, میں یہ کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام دے گھراں 7 دن واسطے روٹی نہیں سی ہے, تیرے گھر تے روٹی ہے. کوئی ہاتھ چوک کے دسے جی میں 7 دن تو دودھ نہیں پیتا, میرے کو روٹی نہیں ہے. ہاں یہ ماننے میں آ گیا ہے کہ پڑوسی ہون پوچھدا نہیں ہے. اے غلطی ہو گئی کہ پڑوسی ہون پوچھدا. بہرحال اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرمائے, اللہ آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے, اللہ ولیاں دے صدقے آل رسول دے صدقے ساڈے تے کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.